جب وہ مسلمان سے ملتے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم، جو ہمارا بھی آج وتیرہ بن گیا اور ہم بھی اسی پہ چل رہے ہیں کہ پورا سلام بھی ہم نہیں کرتے، سلام علیکم کہتے تھے۔ السلام علیکم کے معنی ہیں تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کے معنی ہے تم پر ہلاکت ہو۔ ذرا سا معنی چینج ہو رہا ہے، ذرا سے تلفظ کی ادائیگی کی خرابی کی وجہ سے ہمارے معنی چینج ہو رہے ہیں۔ تو یہاں وہ اس طرح کہا کرتے تھے السلام علیکم، اندر سے منافق اوپر سے مسلمان بنے پھر رہے تھے، اور یہودیوں کی یہ سازش تھی۔ چونکہ دونوں لفظوں میں صرف ایک لام کا فرق ہے، السلام اور السام، لام کے فرق کی وجہ سے معنی پورے تبدیل ہو گئے، سلامتی کی جگہ ہلاکت کی بددعا دی جا رہی ہے۔ اس لیے بولتے وقت سننے والے خیال بھی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ لوگ اس طرح اپنے بعض بغض کی آگ کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے۔ یہ آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جس سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا، یعنی اللہ نے تو السلام علیکم سے سلام کیا، لیکن یہ یہودی شرارتیں کیا کرتے تھے اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمیں کوئی سزا نہیں دے دیتا، اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دے دیتا، کوئی سزا کیوں نہیں دیتا اللہ ہمیں۔ اپنی مذکورہ شرارتوں پہ غلطیوں کو ماننے کے بجائے اللہ کے ساتھ ضد کیا کرتے تھے، بدتمیزی کیا کرتے تھے کہ اللہ چاہے تو ہمیں سزا دے نہ کہ ہم اس کے نبی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے پورے قرآن میں ہمیں بتایا کہ ایک وقت مقرر ہے، دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پہ نتائج نہیں بتائے جاتے، نتائج کا ایک دن مقرر ہے اور اس دن ہی آپ کو سزا ملے گی۔ جہنم ہی ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے اور جہنم ہی ان کی خبر لے گی، وہ اس میں جا پہنچیں گے اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ بہت بری جگہ ہے جہاں پر یہ پہنچیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشی نہ کرو جو گناہ، زیادتی، رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو، ہاں ایسی سرگوشی کرو جو نیک کاموں اور تقوی پر مشتمل ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو لے کر جایا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلى الله فلیتوکل المؤمنون۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ ایسی سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا۔ یہ اس آیت کا پس منظر ہے کہ گنجائش پیدا کر دیا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ساتھ اس چبوترے پر تشریف فرماتے جسے صفہ کہا جاتا تھا، صحابہ صفہ جہاں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کچھ ایسے بزرگ صحابہ آئے جو غزوہ بدر میں شریک تھے اور ان کا درجہ اونچا سمجھا جاتا تھا۔ ان کو مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی تو وہ کھڑے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرکائے مجلس سے فرمایا کہ وہ ذرا سمٹ کر آنے والوں کے لیے جگہ پیدا کریں۔ یہ مجلس کا ادب بھی ہے کہ کوئی آیا ہے چاہے جگہ ہو نہ ہو، آپ کو پتہ ہے ساری سیٹس بھی فل ہیں، جگہ بھی فل ہے، لیکن ایک ادب ہے کہ فوراً یوں کر کے اشارہ کر کے کھڑا کیا جائے یا ان کو بیٹھنے کا کیا کہا جائے یا تھوڑا سا سرک جایا جائے، یہ مجلس کا ادب ہے۔ وہ کھڑے رہے، تو اس کے باوجود ان کے لیے جگہ کافی نہ ہوئی تو آپ نے بعض شرکائے مجلس سے فرمایا کہ وہ اٹھ جائے اور آنے والوں کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ اس پر کچھ منافقین نے برا منایا، یعنی جو اوپر سے اسلام لائے ہوئے تھے اور دل میں ان کے کفر تھا کہ لوگوں کو مجلس سے اٹھایا جا رہا ہے۔ عام طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ وہ کسی کو مجلس سے اٹھائیں، لیکن شاید کچھ منافقین نے آنے والوں کو جگہ دینے پر تردد کیا، اس لیے آپ نے انہیں اٹھایا۔
اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی آئے تو جگہ دے دیا کرو، یہ مجاز